بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائی فائی کی دنیا میں سانس لینے والوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہاتھوں میں اسمارٹ فون اور گیجٹس رکھنے والوں، ڈیجیٹل ورلڈ میں جینے والوں، میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج میری آپ سے ایک گزارش ہے، گوگل پر اپنے فیڈ بیک میں مرزا قادیانی کے خلاف میدان عمل میں آئیں۔ نان مسلمز جب گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے، ہو از دی کرنٹ خلیفہ آف اسلام، تو سکرین پر مرزا کافر قادیانی زندیق کا نام آتا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسلام کی جستجو یا تحقیق کرنے والوں کو اسلام کے نام پر گمراہی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، فوراً گوگل پر اس بات کی نشاندہی کریں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے۔ ویکیپیڈیا پر جا کر رپورٹ کریں، اگر کرنا نہیں آتا تو کسی سے کروا لیں۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اویئرنیس دیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ کی ذات یا جاب کا مسئلہ ہو تو سی وی اٹھا کر کہاں سے کہاں نہیں جاتے، کیا کچھ نہیں کرتے، مگر جب اسلام کو فائدہ پہنچانے یا دشمن کے چور دروازے بند کرنے کی بات ہو تو ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسی رویے کی رب تعالیٰ نے مذمت بھی کی ہے۔ سورہ علق میں یوں فرمایا، ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، ان الی ربک الرجعی، حالانکہ لوٹنا تو رب ہی کی طرف ہے۔ انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وسائل اور اختیارات ملیں تو انہی وسائل اور اختیارات کو دین کی سربلندی کے لیے استعمال نہیں کرتے، رب کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اسے اپنی کمائی اور اپنا حق سمجھتے ہیں، قوت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہہ کر طفلے تسلی دیتے ہیں کہ اکیلے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، حالانکہ اکیلے میرے کرنے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ یہی سوچ ہی ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ وقار زکا وہ بندہ ہے کہ جس کی موسٹلی آواز اور کام بے حیائی و فحاشی پر مبنی ہوتے ہیں، مگر اس کی ایک اچھی بات ہے، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں اور مسلمانوں کی توجہ انتہائی حساس اور اہم معاملات کی طرف دلاتا رہتا ہے کہ کس طرح ہمیں روایتی احتجاج، نعرے اور بیانات سے ہٹ کر وقت کے تقاضوں کے مطابق ختم نبوت اور ملک و ملت کی خاطر کام کرنا ہے۔ یہ دور میڈیا کا دور ہے۔ اب جنگیں گھوڑوں پر تلواروں کو لہراتے ہوئے نہیں بلکہ گیجٹس پر برین کنٹرول کر کے کی جا رہی ہیں۔ جسمانی قتل اور خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل و دماغ کو مسخر کرنا ہے۔ یہود و ہنود اپنے مشترکہ دجالی مقاصد کے لیے پورے میڈیا پر پنجے کاڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی بڑے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر انہی کی اجارہ داری ہے، مگر مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں۔ وہ بس انٹرٹینمنٹ، فن اور ٹائم پاس، جو در حقیقت ٹائم پاس نہیں، ٹائم کا ضیاع ہے، ہمیں اسی سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے۔ کہاں ہم اپنی آئیڈیز اور اپنے وسائل و اختیارات کو اسلام کی نشر و اشاعت، لائکنگ، شیئرنگ، کمنٹنگ اور ٹیگنگ کر کے کریں۔ یاد رکھیں، یہ ختم نبوت، شان صحابہ و اہل بیت کا معاملہ ہے جس میں ہماری نجات ہے۔ یاد رکھیں کہ اب جو بھی ڈیجیٹلی مضبوط ہوگا اسی کا بول بالا ہوگا۔ قادیانی جس طرح ڈیجیٹلی اپنا اثر و رسوخ، نام اور کام پھیلاتے جا رہے ہیں، اگر ہم آگے نہ بڑھے، غلط انفارمیشن کو رپورٹ نہ کیا، صحیح انفارمیشن نہ دی،
تو پھر ہمارا نام تک بھی نہیں ہوگا داستانوں میں۔ اب گالم گلوچ، نعرے بازی، احتجاج اور بیانیے کی نہیں، بلکہ ڈیجیٹلی اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنا اگر جانتے ہیں تو اپنا کردار ادا کریں، جو پھیلانا جانتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، سب مل کر دین حنیف کے لیے جمع ہو جائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو صحیح قرآن و حدیث جانتے ہیں، جن کو ترجمانی کرنا آتی ہے، ان کی میڈیا تک ایکسس نہیں، اگر ہے تو وہ شیئرنگ کی، ٹیگنگ کی، پھیلانے کی قوت سے محروم ہیں۔ اگر ہم سب مل جائیں، جو شیئرنگ جانتے ہیں، جو ٹیگنگ جانتے ہیں، جو پھیلا سکتے ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور جو قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنا جانتے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سب مل جائیں تو اسلام کو بول بالا سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حقیقی اسلام ہی پوری دنیا میں امن لا سکتا ہے۔ اس وقت اسلام کو ہماری اور ہمیں اسلام کی اشد ضرورت ہے۔ بنیان مرصوص ہو کر اسلام کو پھیلائیں اور اس طرح کفر اور طاغوت کا مقابلہ کریں کہ اب بایولوجیکل وار ہے، تلوار اور بندوق کی وار نہیں، قتل و غارت اور گالم گلوچ نہیں، بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں اسلام کی صحیح ترجمانی کرنی ہے۔